ناظرین، غزہ میں ایسکلیشن کی وجہ سے تمام جو فرنٹس ہیں وہاں سے بھی ایسی ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ لیبنان کی جو آرمی ہے اس نے پلان جو امریکہ کا دیا ہوا تھا اس کو اپروو کر دیا ہے اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ریزسٹنس کے جو ویپنز ہیں ان کو قبضے میں لینے جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا خطرناک اقدام ہے جو وہاں پر اٹھا دیا گیا ہے، اور نیو یارک ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لیبنان میں جنگ کا خطرہ جو وہ ہائیسٹ لیول کے پر جا چکا ہے۔ اسی درمیان غزہ میں جو نئے اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے بعد ریجن جو ہے وہ پورے پینک کے اندر جا چکا ہے، اور مصر اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ تیزی کے ساتھ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سیریا کے فرنٹ سے بھی ڈینجرس خبر یہ ہے کہ وہ سیریا میں آپریٹ کرنے والا گروپ جو ٹرکی میں جا کر حملے کرتا ہے اور ٹرکی یہ چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، تو امریکہ نے اس گروپ کی سپورٹ کا جب اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل وہاں پر لابینگ کر رہا ہے، تو یہ اسرائیلی لابی ہی کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ گروپس ہیں وہ وہاں پر قائم رہیں اور تاکہ ٹرکی کے خلاف بھی اٹیکس ہوتے رہیں اور سیریا میں بھی کوئی یونٹی جو ہے وہ نہ لائی جا سکے۔ حالانکہ کچھ مہینے قبل اس گروپ کی جانب سے یہ اظہار کیا گیا تھا، یہ سگنل کیا گیا تھا کہ وہ ڈیزالو ہو رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر ایک نئی صورتحال جو اچانک پیدا ہو گئی ہے، اور اسی لیے تمام ریجن کو ان تمام واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ملٹریز کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، وہ کوئی ڈیٹرنس کی پالیسی نہیں لے کر آئیں گے، تو ان کے ریجن میں کوئی اور طاقتیں جو وہ کھیل کھیلتی رہیں گی اور یہاں پر کوئی امن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، جو ویسٹ بینک کا معاملہ ہے وہ اتنا ہی سنگین ہے، وہ اتنا ہی سینسٹیو ہے اور وہ اتنا ہی سیریس ہے، جہاں پر مسلسل فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کرنے کے لیے ایک پیرالل جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور بہت جلد کسی بھی وقت اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر اپنی سوورینٹی اناؤنس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک فل سکیل لیول کے پر وہاں پر جنگ جو ہے وہ شروع ہے۔ تو ویسٹ بینک سے وہ جو فرنٹ ہے وہ لو پروفائل ہے، لیکن وہاں پر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ پنپ رہی ہے۔ آج شن بیت نے بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ جو ویسٹ بینک میں اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے اکنامک کولیپس ویسٹ بینک کے اندر ہو رہا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ایک بڑی ایسکلیشن جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر متوقع ہے۔ گلوبل سٹیج کے اوپر بھی سیم ڈینجرس صورتحال برقرار ہے، اور اس میں مسلسل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، جس میں وینزویلا سے سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وینزویلا کے خلاف براڈر ملٹری کیمپین کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ براڈر ملٹری کیمپین وینزویلا کے خلاف اب یہ کس نوعیت کی ہوگی؟ کیا وہ فوجیں اتارنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ ایئر سٹرائکس کرنے جا رہے ہیں؟ یا ان کا محاصرہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ اب وہ کہہ دیں گے بھئی کوئی جہاز وینزویلا کی طرف نہیں جائے گا۔ مینی ٹولز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم براڈر ملٹری کیمپین وینزویلا خلاف کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو فوجیں ان کی آئی ہیں یہ بلا وجہ تو نہیں آئی ہیں، ڈیسیژن تو آلریڈی ہو چکا ہے، اب اس کا سامنے آنا باقی ہے۔ یہ جو فوجیں آئی ہیں کسی ڈیسیژن کے تحت ہی آئی ہیں، ملٹری کے ذریعے جب رجیم چینج کرنا ہے، تو اس میں بھی روز بروز جب اضافہ ہو رہا ہے، چیزیں کھل کر مزید سامنے آ رہی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انڈیا چائنا اور رشیا کے کیمپ میں جا چکا ہے۔ یہ عالمی منظرنامے کی ایک بھونچال مچا دینے والی خبر ہے، اور بھونچال مچا ہوا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چائنا اور رشیا کے کیمپ میں جا چکا ہے۔ بھئی انڈیا کو تو تیار ہی چائنا کے خلاف کیا گیا تھا، اگر آج ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں انڈیا چائنا کے کیمپ میں جا چکا ہے تو پھر اس سے بڑا ڈیزاسٹر امریکن فارن پالیسی کے لیے اور امریکن اسٹریٹجی کے لیے ہو کیا سکتا ہے؟ اور انڈیا کا بہت ویٹ ہے، وہ جس بھی طرف جائے گا اس کے پلڑے میں ضرور اضافہ ہوگا۔ تو اگر انڈیا چائنا کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ابھی یہ اتنا کیٹیگوریکلی کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں ابھی ان کے بارڈر ایشوز آگے پیچھے چیزیں ہیں، لیکن ایک وقت کی ضرورت کے تحت، کیونکہ ٹیرف انڈیا پر بھی ہیں، تجارتی جنگ چائنا کے پر بھی ہے، تو ابھی انڈیا کو تو زیادہ خطرہ چائنا سے بھی امریکہ سے پیدا ہو گیا ہے، ان کی اکانومی کو۔ چائنا سے فری ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اب زیادہ خطرہ تو امریکہ سے ہو گیا۔ چائنا میں ریسٹرکشنز نہیں ہیں، بلکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لوگوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے اور سارا معاملہ۔ تو اگر یہ انڈیا جا چکا ہے چائنا کے کیمپ میں تو یہ بہت بڑی خبر ہے، ایک تاریخی خبر ہے۔ اچھا جناب علی، سب سے پہلی اگر ہیڈلائن میں آپ کے سامنے رکھوں تو چائنا سامنے آیا ہے، اور چائنا نے کہا ہے کہ جو فلسطین کے لیے سعودی عربیہ اور فرانس کانفرنس کر رہے ہیں اس کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں، ہم جوائن کریں گے اس کو۔ آور جوائننگ نیو یارک کا جو ڈیکلیریشن ہے پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن کا، یہ ہمارا فرم پوزیشن جو فلسطین کے حوالے سے یہ بالکل اس کے مطابق ہے۔ یہ جو ڈیکلیریشن ہونے جا رہی ہے
یہ اس پالیسی کے بالکل اس سے کنسسٹنٹ ہے جو ہماری پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے. اور وہ کیا پالیسی ہے؟ ہم مضبوط انداز میں فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اس سیشن کو. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور چائنا آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم فنڈنگ اگر امریکہ روکتا ہے تو ہم یونائٹڈ نیشن کی فنڈنگ جاری کر دیں گے. اسی درمیان ریجن کے اندر پینک بھی ہے, فرسٹریشن بھی ہے, غصہ بھی ہے اور ایک فیئر بھی ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. جو یو ای کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے سلطان جو ہیں عمان کے, ان کے ساتھ کال پر بات کی ہے. بائیلیٹرل آگے پیچھے یہ سارا کچھ ہوا, لیکن فلسطین کے حوالے سے اور پیلسٹینین سٹیٹ سولوشن کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جو تازہ اسرائیلی حملے ہیں, جو ان کی انٹینشنز ہیں, اور جب یو ای نے یہ کہا کہ ہم توڑ دیں گے ابراہم اکارڈ, جب وہ توڑ دیں گے, تو میں نے اس دن بھی کہا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اصل میں تو معاملہ اس لیول کے اوپر پہنچ گیا ہے تبھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی ہے. اس سے پہلے تو آج تک یہ سٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے. تو صورتحال آلریڈی وہاں پر جا چکی ہے تبھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یو ای کے اس وقت جو بھی رابطے ہوں گے اس پر زیادہ نظر ہوگی, کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ابراہم اکارڈ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ قطر میں, اور بڑی اہم ترین ملاقاتیں امیر قطر سے, پھر فارن منسٹر سے ہوئی, پھر حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی. ابھی ان کی ایک اور اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. یورپی یونین کی جو ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں کاجا کلاس, وہ قطر پہنچی ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے قطر کے فارن منسٹر کے ساتھ اور ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ. الگ الگ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. پرائم منسٹر اینڈ منسٹر آف فارن افیئرز آف قطر وہ یورپی یونین کے ہائی ریپرزینٹیٹو کاجا کلاس کے ساتھ ملے ہیں. اور تسنیم نیوز ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایران کے فارن منسٹر دوحہ میں کاجا کلاس کے ساتھ ملے ہیں ڈپلومیٹک سیٹلمنٹ آن ایرانین نیوکلیر ایشو. ایرانی فارن منسٹر نے ڈسکس کیا کاجا کلاس کے ساتھ ارسپانسبل ایکشنز جو یورپی یہ جو 3 ممالک ہیں برطانیہ, فرانس, جرمنی, جو لینے جا رہے ہیں. یہ سارا جو ہے وہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا. ظاہر ہے کہ غزہ, یہ سارے معاملات وہاں پر ڈسکس, یہ بڑا اہم ترین دورہ ہے. کاجا کلاس نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ جو ہماری ڈویژن ہے یورپی یونین کی اسرائیل کے خلاف عملی اقدام نہ اٹھانے کی, یہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے, یورپی یونین کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے. اور ایران کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ قطر میں ملاقاتوں کے بعد, یعنی قطری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد جو کوئی مس انڈرسٹینڈنگز تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. نو مس انڈرسٹینڈنگز ریمین, ارغچی افیمز آفٹر فروٹفل دوحہ ڈسکشنز. بڑی ہماری فروٹفل میٹنگ جب وہ رہی ہیں اور جو کوئی مس انڈرسٹینڈنگز تھیں وہ ساری کلیئر ہو گئی ہیں. اور ایران نے کہا ہے, نیو وار روم چیف یہ کہہ رہے ہیں ایرانین فورسز اسٹرانگر دین ایور آفٹر دا ریسنٹ وار, پہلے سے بھی ہم زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے ہیں اس تازہ ترین جنگ کے بعد. اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خطرناک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ کس نوعیت کا اور یہ ڈینجرس کیوں ہے؟ ٹرمپ جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سائن کریں گے جس کے بعد پنش کیا جائے گا ان کنٹریز کو یا ان گروپس کو یا ان اینٹیٹیز کو that will illegally detain Americans or take them hostage. جو کوئی امریکنز کو گرفتار کرے گا, ڈیٹین کرے گا یا ان کو ہاسٹیج بنائے گا, ان کو امریکہ پنش کرے گا. یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو فلسطینیوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مڈل ایسٹ میں یہ بہت وائڈلی استعمال ہوگا. اچھا جناب علی, اسی درمیان حماس نے ویڈیو شیئر کی ہے جو اسرائیلی کیپٹیوز ہیں ان کی, اور ظاہر ہے کہ ہر وہ ویڈیو جو اسرائیل کیپٹیوز کی آتی ہے وہ ان کے منہ کے اوپر ایک دھبا ہوتی ہے اسرائیل کی ملٹری کے اوپر, جو ساری ان کی سوفسٹیکیٹڈ جو پاور ہے, سو کالڈ پاور ہے, کہ کیپٹیوز غزہ کے اندر موجود ہیں. اسرائیل ابھی تک ٹریک نہیں کر سکا. روزانہ برطانیہ اور امریکہ کی انٹیلیجنس فلائٹس بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ٹریک نہیں کر سکے. تو قیدیوں کی ویڈیوز جاری کی ہیں اور وہ بھوک کی بھی صورتحال وہاں پر ہے. اور حماس ریلیز نیو ویڈیو آف اسرائیلی کیپٹیوز, 3 منٹ کی یہ ویڈیو ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ. ٹائم بہت شارٹ ہے. کار کے اندر وہ موجود ہے, ہیبریو کے اندر جب وہ بات کر رہا ہے, 3 منٹ یہ ویڈیو ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. اور
اس کے ساتھ ایک اور اسرائیل میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیلی آفیسرز نے اندر سے کہیں کال کر دی، جو فیملیز ہیں، کیپٹیوز کی فیملیز ہیں، ان کو کال کر دی کہ یہ جو اگریشن شروع ہو رہا ہے غزہ میں، اس کے بعد جو کیپٹیوز ہیں ان کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ کہیں اندر سے انٹیلیجنس نے، کچھ آفیسرز نے جب وہ فیملیز کو کال کر دی۔ یہ آپ دیکھیے، ہیرڈز آفیسرز ایکسپلین ٹو دا فیملیز that the likelihood of their detained sons being injured increases with the start of the Gaza City operation۔ وہ مطلب ان کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اندر سے کسی نے کال کر دیا، اور ادھر سے حماس نے ویڈیو جاری کر دی، تو ایک مظاہروں کا نیا سلسلہ، اور ابھی بڑے وائلنٹ مظاہرے ہوئے ہیں، کاروں کو جلایا گیا ہے، نتنیاہو کے گھر کے باہر بڑے وائلنٹ جب مظاہرے ہوئے ہیں، اور بین گور کو اسیسنیٹ کرنے کی بھی کوشش ظاہر ہے وہاں پر ہوئی ہے۔ اسی درمیان نتنیاہو اور مصر کے درمیان، یعنی اسرائیل اور مصر کے درمیان جب وہ پیچا پڑا ہوا ہے، اور ان کے ریلیشن تیزی کے ساتھ ڈیٹریٹ ہو رہے ہیں، اور مصر کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے کہ وہ کیا اقدام اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کوئی راستہ نہیں ہے ان ممالک کے پاس کہ وہ الٹیمیٹلی ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کسی کو نہیں بخشے گا، اور الٹا اسرائیل الزام ان ملکوں کے پر ڈال رہا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، مصر نے کہا یہ ریڈ لائن ہے فلسطینیوں کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے، اس کے جواب میں نتنیاہو کیا کہہ رہا ہے، اس کا آفس کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو جو ہے اس نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ ایوری پرسن کو یہ فریڈم ہوگی ٹو چوز دیئر پلیس آف ریزیڈنس۔ کہتے ہیں ہم تو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسطینی چھوڑ کر جانا چاہے گا اس کو الاؤ کیا جائے گا، ہم تو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر ہی نہیں رہے۔ اور دوسری سٹیٹمنٹ، ایجپٹ پریفرز ٹو امپریزن غازاز ریزیڈنٹس۔ یہ مصر ہے جس نے غزہ کے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، یہ ادھر سے دروازے نہیں کھول رہا، اور دیکھو کہ فلسطینیوں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس کا ذمہ دار مصر ہے، مصر کے لوگوں نے غزہ کو ایک جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ تو کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ الزام بھی الٹا مصر کے اوپر، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا الٹیمیٹلی۔ اور ویسٹ بینک کی جو صورتحال ہے، اب آپ دیکھیے، امریکی ایمبیسڈر ٹو اسرائیل مائک ہاکبے کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ نہ کرے، یعنی الاؤ کیا ہے، اور وی ول ناٹ ڈکٹیٹ وٹ اٹ شوڈ ڈو۔ ہم اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، لیکن ساری دنیا کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، صرف اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، مین وائل نتنیاہو نے میٹنگ کی ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے ود فرانس سپورٹ فار ریکگنائزنگ اے پیلسٹین اسٹیٹ۔ فرانس جو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے اور ویسٹ بینک پر قبضے کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سائلنٹ وار جاری ہے ویسٹ بینک میں، ویسٹ بینک پر وہ قبضہ کر رہے ہیں، کریں گے نہیں، کر رہے ہیں۔ تو یہ جاگ جانا چاہیے، مڈل ایسٹ کے گورنمنٹس کو جاگ جانا چاہیے۔ اور اسرائیلی جو فارن منسٹر ہے اس نے فرانس کے فارن منسٹر کو کال کی ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو جو ہے تسلیم نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر روبیو نے دھمکی لگائی، ادھر اسرائیل نے بھی کائنڈ آف دھمکی فرانس کو لگائی ہے۔ تو بہت زیادہ دباؤ ہے فرانس کے اوپر، تو بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن اس کے باوجود فرانس کہہ رہا ہے کہ وہ تسلیم کریں گے۔ ہیرڈز کیا ہیڈ لائن لگا رہا ہے، آفٹر 700 days of war Israel is in the hands of an evil and indifferent government۔ اسرائیل جو ہے وہ کہ ایول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے۔ اور ایک اور اس کی ہیڈ لائن ہے، گازا سٹی ریزیڈنٹس ریکاؤنٹ ڈیڈلی نائٹ ایز اسرائیلی آرمی پریپیئرز ٹو ٹیک گازا سٹی۔ تو بڑی پینفل صورتحال ہے۔ ٹرکی اور اسپین جو ہیں وہ جوائنٹلی کام کر رہے ہیں فلسطین کی سپورٹ میں۔ اسپین سیز ورکنگ ود ٹرکی ٹو سٹاپ اسرائیل جینوسائیڈ ان گازا۔ اور اردگان نے جاپان کو بھی خط لکھا ہے، ایک ان کے وہاں پر نیوز پیپر کے اندر جو اوپیڈ لکھا ہے کہ جاپان اور ٹرکی کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اور اب اسپین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹرکی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ اور ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے، ویسٹ ہائپوکریسی ڈیمونائز پیوٹن شیلڈ نتنیاہو۔ یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں کہ پیوٹن کو وہ ڈیمونائز کرتے ہیں، یعنی اس کو برا بنا کر جب وہ پیش کرتے ہیں، اور نتنیاہو جو اصل میں ہے اس کو شیلڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نیریٹو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے خود امریکہ آئسولیٹ ہے، اس لیے ویسٹ آپس میں اب دیکھیں نا کیا ان کی حالت ہے۔
نہ یوکرین پہ کوئی فیصلہ ہوا متفقہ طور پر، نہ کسی اور حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ ہوا۔ تو پھر ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے، اسٹین آن ہیومینٹی غازہ جینوسائیڈ، یہ دھبا ہے انسانیت کے فیس کے اوپر جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک دھبا ہے۔ لیبنن میں جناب علی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ لیبنن میں اجلاس ہوا، اس میں لیبنیز آرمی نے جو ہے وہ پلان پیش کیا، اپروو ہوا، اور یہ امریکن پلان تھا، اس کو وہاں پر اپروو کیا گیا کہ حزب اللہ کے جو ویپنز ہیں وہ قبضے میں لے لیے جائیں گے، اور اس سے حزب اللہ کے جو منسٹرز ہیں عمل موومنٹ کے، انہوں نے بیک آؤٹ کیا، اور امریکہ سے جو ہے وہ شاباشی آئی ہے۔ یہ ایک ڈیزاسٹرس پلان ہے، یہ ایک ڈیزاسٹرس پالیسی ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہوگی، یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان لیبنن کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دروازے کھولے ہیں اسرائیلی حملوں کے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویپنز جسٹیفائڈ ہی نہیں ہیں، تو پھر اسرائیل تو آلریڈی وہ چیزیں جو اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہوتی پھر بھی وہ اٹیک کرتا ہے۔ یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ویپنز ہیں ہی نہیں، اور اسرائیل آلریڈی بمبنگ کر رہا ہے۔ بڑا ڈیزاسٹرس فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ اس سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ایسی طاقتیں ہیں، کچھ ایسی گورنمنٹس ہیں جو اس طرح سے کام کر رہی ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں جو نتنیاہو کا، جو اسرائیل اور امریکہ کا آرڈر ہے وہ لانے میں مدد کر رہی ہیں۔ یعنی جیسے نتنیاہو کہتا ہے کہ ہم ری شیپ کر رہے ہیں ریجن کو، تو کچھ طاقتیں ریجن میں ہیں جو اس پالیسی کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہیں اور اس میں جو ہے ہیلپ کر رہی ہیں۔ Lebanon approves army plan to disarm Hezbollah, says implementation depends also on Israel. اسرائیل نے کیا اس میں کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اسرائیل بھی نکلے، تو ٹھیک ہے اسرائیل نکل جائے گا۔ یو ایس کی سینٹ کمیٹی جو ہے وہ وہاں سے شاباشی آئی ہے۔ No secure future for the Lebanon except by liberating it from the influence of Hezbollah and Iran. لیبنن کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے جب تک یہ آزاد نہیں کروا لیا جاتا حزب اللہ اور ایران سے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کو کتنی فکر ہے لیبنن کی پراسپیرٹی کی، کتنی بڑی فکر ہے اس کو لیبنن کی خوشحالی کی، اور لیبنن کی خوشحالی بس حزب اللہ کو تباہ کر دو اور اس کے بعد لیبنن خوشحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیریا کا بھی فارمولا بتا دیں کہ سیریا میں کیا ایسا وہاں پر کیا جائے کہ سیریا بھی خوشحال ہو جائے۔ ہم شاباش پیش کرتے ہیں، وی کمینڈ دا لیبنیز گورنمنٹ ڈیسیژن ٹو اپروو دا ڈس آرمامنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی شاباشی جو وہاں سے آئی ہے۔ اور نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے خبردار کیا ہے لیبنیز لیڈر کو کہ ٹائم از رننگ آؤٹ ٹو ڈسارم حزب اللہ۔ او بھائی مطلب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے لیکن لیبنن کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، تم بڑا تھوڑا وقت ہے، اس سے بڑی اور دھمکی کیا ہوتی ہے، الٹیمیٹم۔ اور نیو یارک ٹائم کی ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے ذرا ڈفرینٹ انداز میں، کہتا ہے ڈینجر ٹو لیبنن یہ ہے کہ اگر وہ اس کو ڈیلے کرتا ہے ڈس آرمامنٹ کو تو اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر دے گا۔ اب دیکھیں نا، چونکہ نیو یارک ٹائم بھی ان کا میڈیا ہے تو کس طریقے سے ڈرا رہا ہے، اور اس کو پھر ایرانی میڈیا نے لکھا ہے یو ایس تھریٹنز لیبنن ود نیو اسرائیلی وار اف حزب اللہ سٹیز آرمڈ۔ تو اصل میں تو دھمکی لگائی گئی ہے، تو وہ نیو یارک ٹائم اس انداز میں خبر پیش کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جسٹیفائی ہے کہ اگر وہ لیبنیز گورنمنٹ اقدام نہیں اٹھاتی تو پھر اسرائیل حملہ کر دے۔ سو یہ امریکہ نے دھمکی لگائی ہے حزب اللہ کو جنگ کی۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ وینزویلا فرنٹ لائن کے پر کھڑا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام ریاستوں کی طرف جنگیں آئیں گی، ان تمام اقوام کی طرف جنگیں آئیں گی جو فرنٹ لائن کے پر کھڑی ہیں اور جسٹس کی بات کر رہی ہیں، فلسطین کی بات کر رہی ہیں۔ تو اب جناب علی وینزویلا کے خلاف جو آج نئی ڈیولپمنٹس ہے وہ اور خطرناک ہے۔ سینٹ کی جو انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے جو امریکہ نے سٹرائکس کی ہیں ڈرگ شپس کے اوپر، یعنی ظاہر ہے کہ ڈرگس کا جو ایک سامنے پیش کیا جا رہا ہے جواز، تو اصل میں بریفنگ وہاں پر سینٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفیشلز ڈسکرائبڈ ایز دا سٹارٹ آف دا براڈر ملٹری کیمپین۔ ٹرمپ انتظامیہ کے آفیشلز نے اس کو کہا ہے کہ ہم براڈر ملٹری کیمپین وینزویلا کے خلاف شروع کرنے جا رہے ہیں، یا ایک حد تک ہم نے شروع کر دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی ڈینجرس بات ہے۔ اور جو وینزویلا کے صدر ہیں انہوں نے چائنا کو مبارکباد پیش کی ان کی وکٹری ڈے کے اوپر۔ چائناز وکٹری واز آلسو وینزویلاز وکٹری۔ چائنا کی جو فتح تھی وہ
وینزویلا کی بھی فتح تھی، یعنی ہم دو نیشنز جو ہے وہ اس طرح ہمارے کامن گولز ہیں، آپ کی فتح ہماری فتح۔ تو چائنا جو ہے وہ رشیا، ایران، یہ سارے وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ کامن وار ہے، ایک ہی وار ہے، ایک ہی جنگ ہے جس کے کئی تھیٹر ہیں۔ اور ٹرمپ نے جو پینٹاگن ہے اس کا نام کل چینج کر دیا تھا، ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ ریوائیوز ہسٹورک ڈپارٹمنٹ آف وار نیم ان پینٹاگن ری برانڈ۔ تو اس سے آپ ذرا سائیکالوجی سمجھیں نا، ڈپارٹمنٹ آف وار، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے بڑی خبر ہے، ٹرمپ وانس یو ایس میں ہیو لاسٹ انڈیا رشیا ٹو چائنا۔ انڈیا پیارا ہو گیا ہے کس کو؟ چائنا رشیا کو۔ اٹ سیمز وی ہیو لاسٹ انڈیا ٹو رشیا اینڈ ٹو چائنا، آئی وش دیم اے لانگ اینڈ پراسپیرس فیوچر ٹوگیدر۔ تو وہ جو ہے نا ایک تنزیاً اس نے اینڈ میں بات کی ہے کہ میں ان کو گڈ لک کہتا ہوں، اور انڈیا جب وہ پیارا ہو چکا ہے رشیا اور چائنا کو۔ ہے تو یہ ایک لائن کی خبر، لیکن یہ اپنی پوری ہسٹری اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اگر یہ ایسا ہے، ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، ظاہر ٹرمپ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر ہوگا کہ انڈیا رشیا اور چائنا کو جب وہ پیارا ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب اگر انڈیا اس کیمپ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو امریکہ کو اور زیادہ یہ ڈیزاسٹرس ہوگا۔ ایک تو وہ سافٹ پاور کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور الٹا امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ کرنا رشیا کو اور چائنا کو آئسولیٹ تھا، آج رشیا اور چائنا کو اتحادیوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ الٹا امریکہ کو اتحادیوں کی کمی ہے۔ اور ان کے سب سے بڑے اتحادی جن کو تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ رشیا کے خلاف اور چائنا کے خلاف، اب وہ انہی کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔